صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تک جتنا بھی قرآن نازل ہوا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب کی وادی میں، جس کا نام بعد میں مدینہ منورہ پڑا، وہاں اسی قرآن کی دعوت دی، اسی سے لوگوں کو مسخر کیا، ان کے دلوں کو مسخر کیا۔ سیدنا اسد بن زرارہ کے ساتھ گلی گلی، کوچے کوچے، فاندے بربر کا فکبر کی مثال بن کے بازاروں میں، گلیوں میں جہاں مخالفت ہوتی، ہمیں لے چلو، بات سن لو، یہ اس کلام کو، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ آج ہم قرآن کی دعوت لے کے اٹھیں اور پھیل جائیں، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اب ذرا سنیے، ایک حساب لگایا گیا، سنیے، اگر یہ غلط ہے تو مجھے میری تصحیح کر دیں۔ کل 10 مہینے بنتے ہیں، 10 مہینوں میں انہوں نے 73 مرد اور 2 خواتین تیار کی، جو آئندہ سال 13 سال نبوت عقبہ کے مقام پر آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے صحابہ تشریف لائیں، ہم پوری طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی تائید کریں گے۔ یہ یقین سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ یہ ان کی گفتگو سے آپ پہ بہت ہی زیادہ یعنی ہمت افزائی کے تاثر قائم ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اب تیسری بار ہجرت کریں، اور ہجرت یثرب کی طرف۔ صحابہ کرام جو جیسا جس کو موقع ہوتا وہ ہجرت کرتا چلا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کے لیے روانہ نہیں ہوئے اور اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اب آپ نے ہجرت کی، ہجرت کا آپ نے قصد کیا، اور آپ کے سامنے سارے واقعات موجود ہیں۔ میں صرف یا ایھا المدثر قم فانذر کے حوالے سے اس متعلق سے جو پہلو آ رہے ہیں سیرت کے، وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کرتے ہیں اور وہ جو غار حرا ہے وہاں جو واقعہ پیش آیا وہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے، اور وہاں سے جو آپ روانہ ہوتے ہیں، پھر یہ طریق ہجرہ اور ساحل کی طرف سے ہوتے ہوئے رابغ وغیرہ، یہ اور ایک اور درمیان میں جو وہ کیا کہتے ہیں مستورہ وغیرہ، یہاں سے ہوتے روانہ ہو کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کانپنے کی کیفیت ذرا سنیے، میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ، آپ کے ہمراہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام آپ کے ہمراہ، اور ایک رہبر یہودی، بس یہی مختصر قافلہ ہے اور اونٹ پہ سوار۔ اب سنیے پیش بزدلوں کا انداز، بزدلوں کی ایک سازش دیکھیے، یہ بڑی بزدلی ہے، یہ کسی کو قتل کر دینا، قتل پہ سازش کرنا، کسی غیبت کرنا، کسی کی سازش کرنا، بہت بڑی بزدلی ہے۔ اس سے زیادہ بزدلی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میں نے کردار کی بزدلی، کردار کا اوچھ پن، اور کو کل استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ سنیے ذرا، میں منظر دکھا رہا ہوں کو پارے فرائش، اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ کیا کیا؟ انعام کرتا ہے، بہت بڑا انعام، 100 اونٹ جو ان کو زندہ، نعوذ باللہ من ذالک، کسی ایک کا سر لائے 100 اونٹ دی جائے گی۔ بڑا انعام زبردست، بڑے لوگوں نے کوشش کی، کوئی نہیں پہنچتا۔ ایک پہنچا، وہ اس کا خوش نصیب تھا جو پہنچا، جو نبی اکرم کے دیدار ہو جائے، پہنچ جائے تو خوش نصیبی ہوتا ہے، وہ تو خوش نصیبی تھا، بہت بڑا خوش ہے۔ سراقہ بن مالک الجیشم المدرجی، قبیلے کا سردار بہادر، وہ اپنے ہتھیار تیر کمان لے کے پہنچ گیا تاپ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واقعہ انہوں نے بیان کیا، تفصیل لمبی حدیث شریف ہے، میں صرف وہ حصہ بیان کر رہا ہوں جو ہمارے موضوع سے مطابق۔ جب یہ سراقہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قریب پہنچ گیا، ابوبکر صدیق پیچھے اور آگے غلام، اس کے آگے رسول اکرم آگے رہ کر، یہ کیفیت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پہ سوار ہیں، قرآن پاک کی قرات کرتے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پائیں گے، کیا کرنا تھا رسول اللہ، دوڑو جلدی سے۔ یہی ہونا تھا جواب جو تصویر میں بتائی جاتی ہے۔ آپ نے کہا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم کس کے حکم بجا رہے ہیں؟ کس کے حکم پہ یہ کام ہو رہا ہے؟ کام تو اس کا ہے، میرا اور کسی کا تو کام نہیں ہے۔ لیکن جب بالکل اس نے نیزہ اٹھا کے پیٹ نہیں لگائی، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے جیسے چاہتا ہے۔
سراقہ بن مالک جیش مدلجی کے گھوڑے کے پاؤں زمین نے پکڑ نیچے گر گئے، پٹ کھانے میں لگی، چاروں طرف روشن، کہتا ہے معاف کر، بعض روایت میں 3 بار ہے، سوچے 3 بار ہے، آخر میں جو وہ کہا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر، یہ ہم نے کیا کیا، کہتے تمہیں معاف کر، جاؤ میرا توشہ حساب لے لیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم کسی کو کوئی توشہ نہیں، تمہیں معاف کر دیا، جاؤ، میں اب آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، بہت اچھی بات ہے، تعاقب کرتے ہوئے نہیں کرتا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری اپنی خیر تعاقب نہیں کروں گا، یہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے عقل مند کو دیکھیے، شخصیت کو دیکھیے، لیڈرشپ کو، لیڈر کو دیکھیے، اور ایک ہمارے لیڈر، میں داد دیتا ہوں اس شخص کی، میں سب کی داد دیتا ہوں، جنہوں نے رسول اکرم نے مقابلہ کیا، بات کی، میں کہتا ہوں دلیر تھے، سنیے، ہاں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے موقع میں واضح جو آدمی ہوتا ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ سنیے سراقہ کیا کہتا ہے، محمد بن عبداللہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے لکھ کے دے، یہ یوں نہیں کہہ رہا تھا کہ بے اعتباری، بلکہ وہ دیکھ رہا تھا ویژن، مشن سامنے تھا اس کے، وہ سمجھ گیا کیا ان کا مشن، یہ فاتح ہو کر آئیں گے، انہوں نے فتح کرتے رہے سارے عرب کو، میرے پاس سند ہوگی، میں سند دکھانا چاہتا ہوں، وہ سند دکھائی غزوہ حنین کے موقع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہے سراقہ تمہیں اور تمہارے سارے قبیلے کو مانا، وہ امان نامہ پہلا تاریخ کا امان نامہ لکھ کے دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اپنے خادم سے لکھ کے دو، انہوں نے لکھ کے، میں آپ کو یہ سارا جو سنا رہا ہوں میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں، سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک جیش مدلجی جب اٹھ کے واپس روانہ ہوتا ہے وہ سود ارشاد فرماتے کہ کیف بکا اے سراقہ، کیف بکا اذا لبست سواری کسرا، یہ تو اردو میں آپ نے سنے ہوں گے کلمات، نبی پاک محمد رسول اللہ جو فرمائے ہیں، جو علم مجھ تک پہنچا ہے، متصل لے استادوں سے میں نے پڑھا ہے، سند متصل سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میرے استاد، میں نے ان سے پڑھا ہے، یہ کلمات آپ نے فرمائے، سنیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیف بکا یا سراقہ اذا لبست سواری کسرا، معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے سراقہ اس وقت تیری کیا کہتے تھے جب سراقہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں، کسرا کے، اے سراقہ تیری کیفیت اس وقت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن۔ اب ذرا غور کیجئے، کسرا اور سراقہ کوئی ریشو پروپورشن، کوئی بات بھاتی، ایران کا بادشاہ جس کا تاج 5 من وزنی سونے کا، اس کے کنگن سراقوں کو ملے 1 انچ زمین قبضے میں نہیں ہے، دشمن جان کا دشمن ہے، تعاقب میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویژن کیا دیا اور آپ کا مشن کہاں لے جا رہا ہے، ذرا سنی۔ سراقہ نے بات سن لی اور سراقہ چلا گیا، یہ بعین ہی سچ واقع ہوا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ دور میں سعد ابن وقاص رضی اللہ کا ذکر آپ نے سنا ہے، ان کے ہاں کوئی جان فتح ہوا، مال غنیمت آیا، وہ تاج آیا جس کو بچوں نے ٹوکرے مارتے تھے مدینے کی گلیوں میں، جس کی سونے کو ویلیو نہیں ہوتی تھی، اور وہ کنگن آئے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ارشاد مبارک کی صداقت یہ سراقہ کو دی، اور سراقہ نے وہ کنگن اٹھا کے بتائے لوگوں کو کہ یہ وہ دیکھو صدق اللہ العظیم اور صدق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ میرے منظر نامے، میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہمارے سامنے پوری تاریخ موجود ہے، ہم نے یہ دیکھے اپنے آنکھوں سے، یہ واقعات جو کچھ گزرے، لیکن آج میں ان کا شاہد ہوں۔ قیصر و کسریٰ کے تاج اور حکومتیں اور ان کے ساری جتنی میں قوت تھی کہاں گئی، بلے بھیٹ ہو گئی اس دعوت کے سامنے۔ اگر ہم دعوت کا پیغام لکھ کے مختصر یہ ایک زمانہ آتا ہے صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے بعد جو تاریخی واقعہ پیش آیا ہے آپ سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین سے تعبیر کیا،
اور فتح مبین کیوں ثابت ہوئی ہے؟ ذرا دیکھیں، جو زعما ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، مفکر ہیں، جو اسٹیٹس مین ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں. ذرا دیکھیے کیوں اللہ تعالیٰ نے فکر. ہم بھی سوچتے ہیں کہ یہ فتح مبین کیسے ہے. سنیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیا قریش سے، تو آپ نے کیا کہا؟ لکھ لو میرا نام محمد رسول لکھا ہے. کہاں کہتے ہیں مٹا دو؟ مٹا دو. کیا لکھتے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ لکھ دو، کوئی فرق لکھ. آپ چاہتے کہ معاہدہ ہو جائے، شروط سارے ان کے فیورٹ، لکھ لو معاہدہ کر لو. تو یہ بھی لکھ لو، مان لو، لکھو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. کیوں؟ آپ نے وجہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ و فکر اتنے میری تھی عام صحابی کی تھی، کوئی وجہ تو ہوگی. سنیے وجہ یہ سب سے بہت سی وجوہات. ایک وجہ یہ، جب عرب کو یہ پتا چلا کہ قریش نے معاہدہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوت ہے قریش کو جس سے معاہدہ کرنا. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کو انہوں نے نکالا تھا، گھر سے نکالا، مکہ سے نکالا. اتنی بڑی قوت سے، ایسی قوت جس سے قریش نے معاہدہ کیا. پورے عرب میں تہلکہ. محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی قوت ہے. کہاں ہے جی؟ مدینے میں. مکہ کہاں ہے؟ مدینے میں. کیا بات ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کام آگے بڑھایا. دیکھیے بین الاقوامی قدر، آپ نے فوری طور پر مدینہ پہنچے، خطوط لکھے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں، قیصر کو، کسریٰ کو، اور مختلف بحرین اور حبشہ، خطوط، دعوت نامے بین الاقوامی سطح پہ آپ نے حق قائم کر دیا اور دعوت دے دی. اور وہ آیت نازل ہوتی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس کے تحت اس حکم کو پاتے ہی آپ نے دعوت عام کی، بین الاقوامی سطح پہ کی. پھر صحابہ کرام کو نئی نئی ذمہ داریاں دی. آپ نے باقاعدہ تربیت کا نظام قائم کیا. مدینہ منورہ میں جہاں مسجد نبی میں اصحاب صفہ کی جو تعداد تھی وہ ایک روایت کے مطابق 300 تجاوز کر چکی تھی، جو باقاعدہ تعلیم یافتہ مبلغ تھے، دائی تھے، حکمران تھے، لیڈر تھے، مصلح تھے، عالم قرآن تھے، معلم قرآن تھے، مؤذن تھے، وہ فقیہ تھے، وہ متقی تھے، وہ مومن تھے، وہ مجاہد تھے، وہ کسان تھے، وہ تاجر تھے، معاشرے کا انسان تھے. وہ انہوں نے ایک مثال قائم کر دی عرب کے سامنے. عرب کی حد تک پورا دین غالب کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیل وسائل سے کثیر وسائل پہ قبضہ کیا اس دین کی خاطر، اور آپ نے قلیل لوگوں کو لے کے کثیر لوگوں پہ غلبہ حاصل کیا. اس دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیا. جو دین شروع ہوا تھا مسجد نبی میں آپ تشریف لے گئے تھے، بنو نجار کی گلیوں میں حدود اربع مشکل سے 2 یا 3 یا 4 کلومیٹر مربع ہوگا، اس سے زیادہ نہیں تھا. یہ بھی مبالغے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ جب آپ نے یہ نظام چھوڑا ہے، دیا ہے، تو 12 لاکھ مربع میل سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے. ہر روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق میں سرزمین 350 میل کا روز اضافہ ہو رہا تھا. جو آپ اندازہ لگائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے قلیل عرصے میں ہجرت کے بعد 87 غزوات و سریات کو روانہ کیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 27 سے 28 میں آپ نے خود شرکت کی. کل شہید یا وفات پانے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں بنتی. آپ اندازہ لگائیے، فتوحات کا حال دیکھیے، عظیم حکمت عملی دیکھیے آپ کی اور آپ کا کام کیجیے. اب ذرا غور کریں، ہم میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کیا وجوہات تھی، وہ کیا اوصاف تھے، وہ کیا طریقہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور دین کو پہنچایا، دین کو غالب کیا. انشاءاللہ تعالی اس میں میں گفتگو کرتا ہوں. اب آئیے 10واں سال آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے ہیں حج کا. جیسے اعلان ہوا، دور دراز سے لوگ اس میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں اور قبائل سردار مختلف، حتیٰ کہ یمن کا سربراہ، وہاں کا امیر اور دوسرے عمراء آئے. بیان کیا جاتا ہے جو کچھ تعداد ہمارے سامنے ہے
1,44,000 صحابہ کرام حج بیت اللہ میں آپ کے ساتھ تھے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے جو خطاب فرمایا ہے اور پھر لوگوں نے ان باتوں کو سنا اور یہ ایک دوسرے کو سناتے تھے اور یہ بات کوئی لاؤڈ اسپیکر، کوئی ایسا ڈیکٹا فون، کوئی میڈیم، کوئی اور ہمارے ایسا ذریعہ رہتا سوائے اس کے لوگ سنتے اور یہ بات دوسرے کو پہنچایا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک ایسی عظیم بات کہی خطبے کے آخر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوم قیامت تم سے میرے بارے میں سوال کیا، ذرا غور کی، بتاؤ تم کیا جواب دو. تم کا ہم جواب دیں قد بلغت وقد نصحت وادیت الامان، آپ نے پہنچا دیا پیغام، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری نصیحت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم قیامت تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، بتاؤ کیا جواب دو. کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، ہماری نصیحت کی، امانت کا حق ادا کیا. یہ کون سی امانت؟ یہ توحید کی امانت. اب سنیے، آپ نے یہ انگلی اوپر اٹھائی، آسمان کی طرف صحابہ کے اشارے سے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، یہ اس بات کی گواہی دینے کہ محمد ابن عبداللہ نے تیرا پیغام پہنچا دیا. قم فانذر وربک فکبر، اس کا حق ادا کر، اللہ گواہ ہے. اب سنیے ہمارے لیے کیا بات کہتے ہیں. آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو موجود ہیں یا دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، یہ پیغام آگے پہنچا. اچھا جی اس کی کیا دلیل تھی؟ اس کی کچھ سند ہے آپ کے پاس؟ یہ میں آپ سے کلمات کہہ رہا ہوں، اس کی سند کی ضرورت ہے؟ کسی عالم سے سند پوچھیں گا. اگر آپ کو ضرورت ہے سند، اس کی سند سامعین کو ضرورت ہے؟ اچھا کیوں ضرورت ہے؟ آپ نے کہا تو ایک اور سوال تھا، اس کی ہم خود شاہد ہیں، اس میں سند کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اسلام ہمارا ایمان اس کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے کام کیا، پہنچا دیا نبی اکرم کے حکم کے مطابق. اب اس حوالے سے میری کیا سنت ہے؟ میں یہ دوسروں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، آپ کے مشن، آپ کے کام کے متعلق نتیجہ نکلنا چاہیے کہ جو کام آپ نے صحابہ کرام کو سبق کیا، صحابہ کرام کے بعد بعینی مجھ پہ اس طرح سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ کام میں نے کرنا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا بلغنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو پہنچاؤ اور سبق. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ثابتہ، جس کا اقرار آپ کے یعنی دشمنوں نے کیا، آپ کے مخالفین نے کیا. کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، دین پہنچا دیا، نظام قائم کر دیا. ایک سیاسی قوت تھی جو وہاں کام کر رہی تھی مدینے میں، اور اس پہ وہ قائل ہو گئے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی نظر آتے ہیں مکہ میں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور میں ایک سیاستدان لیڈر نظر آتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور سامعین کرام، اس گفتگو کے بعد دو اہم موضوع، دو اہم مضمون آتے ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ کیا اوصاف تھے جس کی باعث وہ کام کر گئے صحابہ، اور پھر یہ کہ اس وقت وہ جو تھا ان کا جو جذبہ تھا وہ کیا کرتا تھا، تاکہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں. وہ ہماری طرح انسان تھے جو انہوں نے اس سرزمین میں کام کیا، ہم بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے پہلی بات ان میں یہ صفت تھی جو رسول اکرم پیدا کرتا، دین پہ کامل یقین، اللہ پہ بھروسہ، اور اس کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کامل طور پر. نمبر دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مسلمان ضروری علم حاصل کرے. تیسری بات، دینی حق کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ عمل کی قوت ان میں ہو، اور پھر وہ اعلیٰ اخلاق، صبر استقامت سے مزید، عدل و اعتدال، صدق و امانت ان میں پائی جائے. پھر میں مسلسل جد و جہد کا جذبہ ہو، وہ ایثار سے کام لیتے ہو، ان کا ظن حسن ہو،
خیر سوچتے ہوں، بھلائی سوچتے ہوں، مثبت سوچ ہو، عفو درگزر اور خدمت خلق سے سرشار، محبت کا جذبہ ان میں پایا جائے، تب یہ کام ہوگا۔ محمد رسول اللہ سب کے ماننے والوں جو جذبہ پایا جاتا تو ان کے پیش نظر یہ عظیم مشن تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کے دین کو عام کریں، انسان کو اس کے انجام سے غافل، جو غافل ہے انسان اس کو انجام سے باخبر کرے، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں عدل و انصاف سے نظام قائم کریں، معروف کو قائم کریں، منکر کو مٹائیں۔ وہ اپنی جد و جہد میں اس سے کم پہ تیار نہیں تھے، وہ جی رہے تھے اس مقصد کے لیے، ان کی شہادت ہو رہی تھی اس مقصد کے لیے، وہ خرچ کر رہے اس مقصد کے لیے، وہ کماتے تھے اس مقصد کے لیے، وہ کاروبار کرتے تھے اس مقصد کے لیے، ان کی ساری کوشش اور ساری جد و جہد اس مقصد کے لیے۔ اس گروہ کا ہر فرد اللہ کے سپاہی تھا، اللہ کا مطیع تھا، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے، اس کی سربلندی کے لیے سرشار کوشاں تھا، وہ اس مقصد پہ جی رہا تھا، اسی مقصد کے تحت ساری کاوش کوشش کر رہا تھا۔ وہ دوسروں کی شکایت نہیں کرتا تھا، وہ دوسروں میں خرابی نہیں نکالتا تھا، وہ عیب چینی نہیں کرتا تھا، وہ غیبت نہیں کیا کرتا تھا، وہ خیر خواہ ہوتا تھا، وہ دوسرے سے محبت کرتا تھا، ان کا معاشرہ خیر کا تھا، اس لیے کہ وہ خود خیر کرتے۔ ہم ایک خیر کا معاشرہ تو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھلائی کریں ہمارے ساتھ، لیکن ہم خود خیر پر نہیں رہنا چاہتے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ خیر کا معاشرہ چاہیں لیکن خود خیر پر نہ رہیں، خود آپ بھلائی نہ چاہیں اور دوسروں سے آپ بھلائی کی توقع کریں؟ ہر جھوٹا یہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی جھوٹ نہ بولے، ہر بددیانت یہ چاہتا ہے اس سے کوئی بددیانتی نہ کرے، لیکن خود وہ بددیانتی کرتا ہے، خود وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے عزیزو، ان میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تھے، بلکہ ان میں یہ اوصاف اچھے اوصاف پائے جاتے، اچھے وہ مدبر تھے، اچھے سیاستدان تھے، اچھے لیڈر تھے، اچھے دائی تھے، وہ فقیہ تھے، وہ متقی تھے، اس طرح سے وہ سیاستدان تھے، وہ کسان تھے، ان کو تلوار چلانا بھی آتی تھی، ان کو جہاد کرنا بھی آتا تھا، ان سے بڑی بڑی حکومتیں لرزتی تھی ان کردار کے باعث بیٹھتے تھے۔ آج یہ دیکھ لیجیے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا، 1.8 یا 1.9 بلین مسلمان ہیں اس دنیا کی 7 بلین کی آبادی میں، لیکن آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کا غلبہ لڑزہ طاری ہے غیر مسلموں پہ، یا غیر مسلموں کا لڑزہ طاری مسلمانوں پہ؟ ذرا غور کیجیے اور فیصلہ کیجیے آپ کیوں ایسا ہے۔ سارے وسائل ہمارے پاس ہیں، ساری قوتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن دوسری بات مغلوب اس لیے ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نہیں اپنایا، ان اوصاف کو ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، آج ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، وہ اپنے اندر اوصاف پیدا کریں، اس میں رسول، حب رسول، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے اگر وہ اپنے اندر پیدا کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم یوم آخر کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے دشمنوں نے آگ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن میں کانٹوں کے جال بچھا دیا۔ لہذا ہم اٹھیں اور جاگیں، اس مشن کو لے کے اٹھیں، اس وجہ سے اٹھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب ضرور یقیناً کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور اس مشن کا خلاصہ علامہ اقبال کے شعر میں سن لیجیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں آپ اپنے قول و عمل سے اس کو مکمل کیجئے اور مکمل کرتے رہیے اور سوچتے رہیے اور سوچتے رہیے، لیکن زیادہ نہ سوچیں تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ سنتے رہیے، زیادہ نہ سنیے کہ آپ سن ہو جائیں گے۔ جب آپ سن ہو جاتے ہیں، آدمی سن ہو جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ فلاسفر فلسفہ تو بیان کر سکتا ہے، لیکن باہر نکل کے اندھیرے پہ فلسفہ تو لکھ سکتا ہے، باہر نکل کے بتی نہیں جلا سکتا کہ یہ اسٹریٹ روشن ہے۔ لہذا ایک مسلمان کا کام اس شمع کی طرح وہ منور کرتا ہے عالم، لہذا اس نور کو لے کے اٹھیے اور اس عالم کو منور کرتے اور ظلمتوں سے بچائیے سارے انسان۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔